ایک زمانے کی بات ہے، ایک ساحل کے کنارے ماہی گیروں کی بستی تھی۔ اسی بستی میں آفتاب نام کا ایک غریب مچھلی پکڑنے والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام زینب تھا۔ آفتاب بڑا محنتی تھا، لیکن کافی دنوں سے اس کی قسمت پھوٹی تھی۔ وہ جب بھی سمندر میں جال ڈالتا خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ گھر میں کھانے کو دانے نہ ہوتے۔ زینب کے صبر کا پیمانہ لبالب بھر چکا تھا۔ ایک صبح جب آفتاب مچھلی پکڑنے کے لیے نکلنے لگا تو زینب نے آنکھ بند کر بھڑکتے ہوئے کہا، بس کرو آفتاب، مجھ سے نہیں ہوتی یہ بھوکی زندگی۔ تم کہتے ہو مچھلی پکڑنے جاؤں، روز روز جھوپڑی میں خالی ہاتھ آ جاتے ہو۔ میرے تو دیکھتے ہی دیکھتے بدن کی ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ آفتاب نے نرمی سے کہا، زینب صبر کرو، اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب نے غصے سے ہاتھ کا برتن پھینکتے ہوئے کہا، صبر؟ کتنا صبر کروں؟ ہفتوں سے تم میرے منہ میں دانے نہیں ڈال سکے۔ میں نے کہا تھا شادی کروں گی تو سکھ سے رہوں گی، مگر تم نے تو مجھے جیتے جاگتے لاش بنا دیا ہے۔ آج سن لے آفتاب، آج اگر مچھلی لے کر نہ آیا تو پھر واپس مت آنا۔ میں تمہارے ساتھ ایک دن اور نہیں گزاروں گی، سمجھ لیا؟ میں جانتی ہوں کہ میرے میکے والے مجھے کھلائیں گے، تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا اور اندر جا کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ آفتاب کا دل بھٹک گیا۔ وہ چپ چاپ اپنی کشتی لے کر ساحل کی طرف چل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور پیشانی پر فکر کی لکیریں تھیں۔ ساحل پر اس نے دیکھا کہ شیراز نام کا ایک مچھلی پکڑنے والا کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ آفتاب نے اس سے کہا، شیراز بھائی، مجھے بھی اپنے ساتھ گہری پانی میں لے چلو، شاید میرے جال میں بھی کچھ آ جائے۔ شیراز نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور منہ بھر کہہ کر گیا، دور رہو مجھ سے بدقسمت آدمی، میری کشتی میں جگہ نہیں، جا اپنی قسمت آپ آزما، مجھے تنگ نہ کر۔ یہ سن کر آفتاب بہت دکھی ہوا۔ وہ واپس اپنی چھوٹی کشتی کی طرف لوٹا تو راستے میں حامد بابا مل گئے۔ حامد بابا بستی کے سب سے مہربان اور سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے آفتاب کا غمگین چہرہ دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، اتنا افسردہ کیوں ہو؟ آفتاب نے ساری بات بتائی۔ حامد بابا نے ہاتھ تھماتے ہوئے کہا، بیٹا پیٹ بھرے بغیر مچھلی نہیں پکڑی جاتی، یہ لے پہلے کچھ کھا لے۔ انہوں نے اپنی تھیلے سے روٹی اور کچھ سالن نکال کر آفتاب کو دیا۔ آفتاب نے شکر گزاری سے کھانا کھایا اور دل میں سوچا کہ آج کچھ بھی ہو محنت کروں گا۔ آفتاب نے کشتی کھینچی اور سمندر کے اس حصے میں گیا جہاں پانی گہرا تھا۔ اس نے اپنی جال پانی میں ڈال دیا اور کافی دیر انتظار کیا۔ جب جال کھینچا تو اس میں سے ایک بہت بڑی مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ ساتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی بھی تھی جو شاید بڑی مچھلی کا بچہ تھی۔ بڑی مچھلی جال میں پھنس کر تڑپ رہی تھی اور چھوٹی مچھلی اس کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میری ماں کو چھوڑ دو۔ آفتاب نے یہ منظر دیکھا، اسے بھوک بھی تھی، گھر میں زینب کے غصے کا ڈر بھی تھا، لیکن اس کا دل پسج گیا۔ اس نے سوچا یہ مچھلیاں بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے دل میں بھی پیار ہے، میں کیسے ماں اور بچے کو جدا کروں؟ پھر اس نے جال کھول دیا۔ بڑی مچھلی اور چھوٹی مچھلی دونوں پانی میں جا گری۔ آفتاب نے کہا، جاؤ تم دونوں خوش رہو، میری بھوک تمہاری دکھ سے بڑی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب آفتاب کشتی واپس لوٹانے لگا تو اچانک پانی میں لہر دوڑی۔ وہیں بڑی مچھلی پانی کے اوپر آ گئی۔ اس کے منہ میں سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ ٹکڑا آفتاب کے سامنے ڈال دیا اور پھر غائب ہو گئی۔ آفتاب حیران رہ گیا۔ اس نے سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور دل ہی دل میں شکر کیا۔ وہ بستی واپس آیا تو لوگوں کو پتا چلا، سب نے آفتاب کو مبارک دی۔ شیراز بھی آ گیا اور کہنے لگا، آفتاب میں تمہارا دوست ہوں، مجھے بھی کچھ دو۔ لیکن آفتاب نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ سیدھا گھر گیا۔ زینب نے سونے کا ٹکڑا دیکھتے ہی آنکھیں پھیلا لی۔ اس کی ساری سختی غائب ہو گئی۔ وہ خوشی سے اچھل کر بولی، واہ اب ہم امیر ہو گئے، اب کبھی بھوک نہیں رہے گی۔ اس نے سونا ہاتھ میں لے کر اسے بار بار چوم لیا۔ آفتاب بھی خوش تھا، لیکن اس سے زینب کی یہ اچانک تبدیلی کھٹکی۔ رات کو جب آفتاب گہری نیند سے سو رہا تھا، زینب چپکے سے اٹھی۔ اس نے پہلے سونے کا ٹکڑا اپنی اوڑھنی میں باندھا، پھر گھر کا سارا سامان جو کچھ بھی قیمتی تھا سب لے لیا۔ اس نے آفتاب کی طرف ایک نظر دیکھی، ذرا ہچکائی، پھر تیز سے بولی،
یہ گھڑی میرے لیے کیا رکھتا ہے، اور راتوں رات اپنے میکے نکل گئی۔ صبح جب آفتاب کی آنکھ کھلی تو گھر خالی تھا، الماریاں کھلی پڑی تھی، برتن تک نہ تھے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ذرا دیر چپ بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور ساحل کی طرف چل پڑا۔ اس کے چہرے پر غم تھا لیکن مایوسی نہ تھی۔ ساحل پر حامد بابا بیٹھے تھے، جال مرمت کر رہے تھے۔ انہوں نے آفتاب کو دیکھ کر پوچھا، بیٹا اتنی صبح اکیلے، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ آفتاب نے کہا، بابا وہ تو سونے کے ساتھ چلی گئی، سونا ملا تو ساتھ تھی، سونا چلا گیا تو وہ بھی چل دی۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ صرف دولت سے پیار کرتی ہے۔ حامد بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا سمندر کا سونا تو مچھلی نے دیا تھا، لیکن اصل خزانہ تمہارا دل ہے جو اس مچھلی پر رحم کھا گیا۔ جو ساتھ صرف خوشی میں دے وہ ساتھی نہیں، ساتھی وہ ہے جو دکھ میں بھی ساتھ دے۔ تم نے اچھا کیا، جو سچا تھا اسے پہچان لیا۔ پھر حامد بابا نے اٹھ کر کہا، چلو بیٹا آج تم میرے ساتھ چلنا، آج کا پہلا کھانا بھی میرے ساتھ کھانا۔ سمندر بہت بڑا ہے، اس میں رحم کرنے والے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آفتاب نے سر جھکا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل دولت پیسہ نہیں، ہمدردی اور سچے لوگ ہوتے ہیں۔ سبق: حقیقی ساتھی وہ ہے جو خوشی اور غم دونوں میں ساتھ دے۔ دولت آنے جانے والی چیز ہے، لیکن نیک دل انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا۔